یہ جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئیں یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک کی آیتیں ہیں، اور تقریباً سب کا تعلق ایمان والوں کی سوشل زندگی کی تربیت سے ہے۔ اجتماعی اور سوسائٹی کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے متعلق اکثر اس میں سے آیتیں ہیں، اور بعد میں کچھ آیتیں اس سے متعلق ہیں کہ لوگ صرف مسلمان ہو کر اپنے کام کو ختم نہ سمجھیں، دل کو مؤمن بنانا ایک لمبی محنت کا قصہ ہے۔ صرف مسلمان ہو جانے کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ کہ دل میں ایمان اتر جائے۔ ان آیتوں میں بہت سبق کا سامان ہے ہم سب کے لیے۔ اس زمانے میں خاص طور پر یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی ہے کہ معاشرت سے متعلق، سوشل زندگی سے متعلق قرآن اور حدیث کی جو ہدایات ہیں، دین کے جو احکام ہیں، اور جو بہت نازک احکام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ ان کو دیا ہے اور ان پر بڑا زور دیا ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اور کوتاہی کرنے کے نتیجے میں اور ان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سخت عذاب اور اس کی سخت ناراضگی کی وعید سنائی ہے۔ ہم لوگوں نے دین کے ان پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم لوگوں کو کچھ فکر ہوتی ہے تو بس یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے نماز کے مسلمان بن جائیں، اور یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ اور نماز اور عبادات یہ کم اہمیت والی چیزیں ہیں، اگر صحیح اصول کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے اور اللہ کی مکمل اطاعت کے ساتھ بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا بھی بنے تو یہ عبادت اس کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دے گی۔ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنی معاشرتی زندگی، آپس کی زندگی سے متعلق کچھ احکام دیے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے اس سلسلے کی جو اس وقت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ او ایمان والو، او وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار آدمی، کوئی جھوٹا، کوئی برے کردار کا آدمی جو بہت سچا، ایمان والا، بہت احتیاط سے بولنے والا، صحیح و غلط کی تمیز کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اگر ایسا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کسی کی برائی کی، کسی کی غلطی کی، کسی کے بارے میں تم کو ایسا آدمی کوئی بات بتائے، فتبینوا، تو یقین نہ کر لینا، تحقیق کرنا، تحقیق کیے بغیر کسی ایرے غیرے کی بات نہ مان لینا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی بے احتیاطی کر بیٹھو، کسی انسان یا انسانوں کی کسی جماعت سے تمہاری لڑائی ہو جائے اس کے نتیجے میں، یا تم کسی کو نقصان پہنچا دو، یہ تمہارے لیے بعد میں شرمندگی کا سبب بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور زندگی کے لیے بہت اہم ایمانی اصول ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ایسے موقع پیش آتے ہیں جب کسی انسان، کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں اس کو خبر دی جاتی ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، اور خبر تحقیق کرنے سے پہلے اس پر آدمی یقین کر لیتا ہے، بات مان لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر برائیاں شروع ہوتی ہیں، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے،
جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ ٹوٹتا ہے، اور ایک گناہ اور ایک غلطی سے بہت سے گناہوں کا پھر انبار لگتا چلا جاتا ہے۔ ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے فلاں نے تم کو برا کہا تھا، فلاں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں ایسا گناہ گار ہے، فلاں گناہ کرتا ہے، تو ایسے ہی ہر ایک کی بات مت مان لینا، بلکہ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کے مطابق عمل ہرگز نہ ہو۔ جب تک تحقیق نہ کر لی جائے، نہ دل کا عمل اس کے مطابق ہو اور نہ ہاتھ پاؤں کا اور جسم کا عمل اس خبر کے مطابق ہو۔ دل کا عمل یعنی کسی خبر پر یقین کرنا جائز نہیں ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی بری بات سنی، کوئی گناہ یا کسی دشمنی اور مخالفت کی خبر سنی اور اس پر یقین کر لیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، تو یہ گناہ ہے۔ ہم لوگ یہ گناہ کتنا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو اس کے مفاسد اور اس کی برائیاں اور اس کی خرابیاں اور اس کے برے نتیجے مرتب ہونے شروع ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایک غلطی کا نتیجہ 10 سال ہم گناہ اس کے نتیجے میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے آ کر ہمیں خبر سنائی کسی رشتہ دار کے بارے میں کہ وہ تمہارے خلاف یہ کہہ رہا تھا یا تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا تھا، ہم بغیر تحقیق کیے اس کو مان لیا۔ اب اس کے نتیجے میں اب گناہوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلا گناہ بدگمانی ہوگا، پھر اس کے بعد ایک گناہ ہوگا کسی انسان سے دشمنی رکھنے اور نفرت کا، اور یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں، خطرناک گناہ ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں آدمی غیبت کرے گا، پھر جب غیبت کرے گا تو اس کا تجسس اور ٹوہ میں بھی پڑے گا، پھر اس کی مخالفت کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ لڑائیاں دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لوگوں، میں تم کو باخبر کرتا ہوں، آپس کے تعلقات کے خراب ہونے کو آسان معاملہ مت سمجھنا، آپس کے جھگڑوں کو، دل کے میلے ہونے کو، ایک دوسرے کے خلاف صف بندیوں کو، اس کو تم معمولی معاملہ مت سمجھنا، یہ تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے کوئی استرا جب بالوں کو مونڈتا ہے تو سر پر بال نہیں بچتا، کھال نظر آتی ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا اختلاف دین کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، ایک شریعت کے اصول کے مطابق عمل نہ کرنے کے نتیجے میں گناہوں کا ڈھیر لگ گیا، اور ہو سکتا ہے ہمارا سارا دین غارت ہو جائے۔ عجیب بات ہے، قرآن کی ان ہدایات اور ان تعلیمات کے بارے میں نہ ہم لوگ ان کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ بس سن لی اور ہم ٹھیک ہو گئے، ہماری غلطی دور ہو گئی، بلکہ عمر بھر میں جو عادت بگڑی پڑی ہے کہ جہاں کان میں کوئی بری بات پڑی فوراً یقین کر لیا، اور اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالکل الٹے ہو گئے ہیں، ہمارا معیار الٹا ہو گیا ہے، ہمارے دل الٹے ہو گئے ہیں، ہماری فطرت الٹی ہو گئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اچھی خبر جلدی اور سہولت سے تسلیم کر لی جائے اور اس پر یقین کیا جائے، اور بری خبر کو تحقیق کے بغیر کبھی نہ مانا جائے۔ ہم لوگ بالکل الٹا معاملہ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں اگر اچھائی کی خبر ملے تو آخری درجے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ماننا پڑے، اس لیے کہ کسی دوسرے کی اچھائی ماننے سے ہمارے دل کے پر، ہمارے گھمنڈ پر چوٹ پڑتی ہے نا۔ تو اگر اچھائی کی خبر ملے گی تو اس کو نہیں مانیں گے، اس میں ایسی شقیں نکالیں گے جس سے وہ اچھائی نہ بچے۔ فلاں نے کسی کو مال دیا، دکھاوے کے لیے دیا ہوگا، کوئی غرض ہوگی،
دل میں ہم نے یہ خیال بٹھا لیا، کوئی غرض ہوگی اس لیے دیا ہو، اور اگر کسی کے بارے میں خبر کوئی بری مل گئی تو فوراً آنکھیں بند کر لی، کہیں اس کا کوئی عذر سامنے نہ آ جائے، یقین کر لیا کہ ہاں وہ بہت برا آدمی ہے، اس کے نقصانات اللہ کی بنا، لوگ سمجھتے نہیں اس کے نقصان کتنے ہیں۔ دین، ان چیزوں سے دین کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں احتیاط والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں اپنے سننے والے بھائیوں سے یہ بھی عرض کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ قرآن کا یہ حکم سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے کی ہدایتیں سنی اور بس کافی، اب آپ ٹھیک ہو گئے۔ نہیں بھائی، جس نفس کو ہم نے عمر بھر بگاڑ کے راستے پر ڈالا ہے اور اب وہ ایک اڑیل گھوڑا بن چکا ہے، وہ آسانی سے کہاں راستے پہ آئے گا، وہ آسانی سے کہاں راستے پہ آئے گا۔ صرف بیان سن لینے سے یہ اڑیل نفس راستے پہ آ جائے گا؟ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ٹھیک کس طرح ہوگا؟ اپنے آپ کو چوکنا رکھا جائے، اپنے اوپر نظر رکھی جائے کہ کیا ہو رہا ہے، میں بے تحقیق بات پر یقین تو نہیں کر رہا ہوں، اور جب یقین کرنے لگوں تو اپنے دل کو اس پر مجبور کیا جائے، نہیں ابھی اس خبر کی تحقیق نہیں ہوئی ہے، سنانے والا اعتبار کا آدمی نہیں ہے، بہت پکی بات نہیں، اس پر مجھے یقین نہیں کرنا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خاص سنت یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہم لوگ ان چیزوں کے عادی بن جائیں۔ ہمارا سارا دین وظیفوں کی حد تک رہ گیا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی بس زبانی وظیفے جپ لینا، کسی کو اس کی بھی فکر نہیں کہ نماز میں خشوع کی حقیقت پیدا ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ نصیب ہو گیا تو 5 وقت نماز پڑھنی نصیب ہو گئی، اس سے زیادہ کسی نے کو کچھ توفیق مل گئی تو وہ کسی سے بیعت ہو گیا اور اس نے کچھ وظیفے پوچھ لیے۔ بیعت ہونا، کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اس کا اصل مقصد اصلاح ہے، اس کا اصل مقصد اصلاح ہے، گناہ چھوٹ جائیں، دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو جائے، کوئی ٹوکنے والا ہم پر نظر رکھے، ہماری کمیاں بتا دیا کرے اور ہم مان لیا کریں، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اخلاق کی اصلاح سے تو سب غافل ہیں الا ماشاء اللہ، معاشرت کی اصلاح سے تو سب غافل ہیں الا ماشاء اللہ۔ بعض بزرگوں کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کوشش کیا کرتے تھے کہ سب کی طرف سے دل صاف رہے۔ تو آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جہاں تک ہو سکے مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچایا کرو، جہاں تک ہو سکے مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچایا کرو۔ ہاں کوئی شرعی ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بات لوگ پہنچاتے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت ہو، مثلاً یہ اندازہ ہو کہ فلاں شخص نقصان پہنچا دے گا، تو آدمی یہ کوشش کرے کہ جس کو یہ بات معلوم ہو وہ جا کر بتا بھی دے، اور جس سے متعلق بات ہو وہ سن بھی لے، لیکن بلا کسی شرعی مصلحت اور ضرورت کے دوسروں کی شکایتیں کرنا اور خرابیوں کی خبر دینا اور اس کو دلچسپی کے ساتھ سننا، یہ نفس کے صاف ہونے کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو، مجھ تک کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو، اس لیے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی کی طرف سے غبار نہ آئے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ وَأُمْسِي وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِشٌّ لِأَحَدٍ۔
کسی وقت بھی، نہ صبح سے لے کر شام تک کسی کی طرف سے میرے دل میں غبار نہ آیا کرے، اس لیے لوگوں کی باتیں ہم تک نہ پہنچایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ کسی کی کوئی بری بات ہم تک نہ پہنچے، بہتر ہے، یہی ہمارا جی چاہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اڑتی ہوئی کوئی خبر کسی کے متعلق مل گئی، کسی خرابی کی، کسی غلطی کی، تو پھر ہم لوگ کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات معلوم ہوں، کیا ہوا تھا، اچھا کیسا ہوا تھا، پھر کیا ہوا۔ ارے بھائی کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنا نہیں کرتے، اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو یقین نہیں کیا کرتے۔ سب لوگوں کا، سارے اللہ کے صالح بندوں کا، اللہ والوں کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ گنجائش ہی اس کی نہیں دیا کرتے تھے کہ کوئی کسی کی برائی آ کر کرے۔ جہاں کوئی کسی کی برائی کرتا تھا تو حضرت تھوڑی دیر کے بس تو خاموش رہتے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے نہیں وہ ایسے نہیں ہے، ایسا جواب دے دیا کرتے تھے کہ آئندہ برائی کرنے والے کو برائی کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، نہیں وہ ایسے آدمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور آپس میں کسی کی برائی شروع ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اگر چونچیں لڑانی ہوں تو گھر سے باہر نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، یہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم سن لیا اور بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، نہیں، اپنے اوپر نگراں بننا پڑے گا، اور اس میں نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح کسی گناہ کی لت لگ جانے کے بعد اس کو چھوڑنے میں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، قدم اٹھ جاتے ہیں واپس لانا پڑتا ہے، روک کے رکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں بھی اپنے اوپر نظر رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بلا تحقیق یقین کر رہا ہوں لوگوں کی خبروں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور مومن تو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہی کیا جو اللہ کے حکموں کو ماننے کا ارادہ نہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کی باتیں لوگوں کے بارے میں بلا تحقیق قبول نہیں کریں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ، یہ اتنی قیمتی ہدایت ہے، اتنی قیمتی ہدایت ہے کہ اس سے محدثین نے، علماء نے بڑا قیمتی اصول اخذ کر لیا۔ یہ جو ہم لوگوں کے پاس حدیثیں ہیں، اس کے بارے میں یہ اصول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جب آدمی کوئی خبر نقل کرے گا تو ایسے ہی قبول نہیں کر لی جائے گی، بلکہ اس آدمی کے بارے میں پہلے تحقیق کی جائے گی کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، امانت دار ہے کہ غیر امانت دار ہے، کردار کا اچھا ہے کہ برا ہے، اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کا حافظہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ان تمام باتوں کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث قبول کی جائے گی اور اس کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ محدثین نے دین کی حفاظت کا یہ ضروری اور قیمتی اصول اسی آیت سے سیکھا ہے۔